عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے، بڑا مسٹر بزرگوں، حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، کتاب و سنت کے شہدائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، عربی اعتبار سے ہمارے اور آپ کے سامنے جو مہینہ گزر رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے مہینوں کے فہرست میں اس کا نام ذکر کیا ہے۔ گویا کہ رجب کا یہ مہینہ حرمت اور احترام کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، اور یہ گنتی اس دن سے ہے جس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب اور احترام کے مہینے ہیں، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ 4 مہینے ادب و احترام کے ہیں، 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب و احترام کے ہیں، لیکن قرآن مقدس کے اندر ان مہینوں کے نام نہیں بتائے گئے۔ جب ہم صحیح بخاری کو تلاشتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اور حدیث نمبر 3197 میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ادب و احترام کے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں۔ وہ 3 کون سے مہینے ہیں؟ ذو القعدہ، ذو الحجہ والمحرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ عربی اعتبار سے ذی قعدہ یہ 11واں مہینہ ہے، اور ذی الحجہ 12واں مہینہ ہے، اور محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، چوتھا وہ مہینہ جو رجب مضر ہے اور یہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے، یعنی عربی اعتبار سے 7واں مہینہ، جو 7واں مہینہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے یہ بھی ادب و احترام کا مہینہ ہے۔
اور اس ادب و احترام کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم ان مہینوں میں کیا کریں گے، ان مہینوں کے احترام کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 نازل کی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس میں جنگ و جدال کرنا، لڑائی اور جھگڑا کرنا کیسا ہے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس میں کبیرہ گناہ ہے۔ گویا کہ تمام مہینوں میں جنگ و جدال، لڑائی اور جھگڑے گناہ ہیں، لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اور بتایا جاتا ہے کہ اس رجب کو مضر کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ مضر ایک قبیلہ ہے جو قبیلہ اس مہینے کا بہت احترام کیا کرتے تھے، اسی لیے حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب و مضر، یعنی مضر قبیلہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کو منسوب کیا۔ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کے احترام اور آداب کو ملحوظ رکھتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے بھی ان مہینوں کا خصوصی احترام کرتے تھے، اور بالخصوص رجب کے مہینے میں وہ کچھ عبادتیں انجام دیتے تھے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5473، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں فرع بھی جائز نہیں ہے اور اسلام میں عتیرہ بھی جائز نہیں ہے۔ 2 لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، ایک فرع، دوسرا عتیرہ۔ فرع کا مطلب ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں جو لوگ جانور پالتے تھے اور ہر جانور کا پہلا بچہ، چاہے گائے ہو، بکری ہو یا اونٹنی ہو، پہلا بچہ جننے کے بعد اس بچے کو اپنے بتوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے، تو اس رسم کو فرع کہا گیا۔ جب اسلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا اسلام میں فرع جائز نہیں ہے، اور عتیرہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ عتیرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتیرہ کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں جب رجب کا مہینہ آتا تو اس رجب کے مہینے میں اپنے بتوں کے نام پر خصوصی طور پر جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتیرہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ کچھ کام جو رجب سے متعلق کیے جاتے تھے۔ اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ رجب، ماہ رجب اور موجودہ مسلمان تو ماہ رجب چونکہ ادب و احترام کے مہینے ہیں، لہٰذا ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے اس مہینہ میں، چونکہ ادب و احترام کا مہینہ ہے اور بہت سارے لوگ اس مہینے میں کئی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، تو شرعی نقطہ نظر سے ان عبادتوں کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، حدیث نمبر 1291، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ یعنی کسی کو معلوم ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات کو منسوب کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لہذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے ہم اسے نبی کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔
اور منسوب بھی کریں گے تو عوام کو معلوم کرانے کے لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب باتیں عام ہیں، جبکہ ان سب باتوں کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اور ان مہینوں میں جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، سب سے پہلی عبادت موجودہ مسلمان جو انجام دیتے ہیں وہ ہے صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب جو بدعت کو، کئی بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، انہی میں سے ایک بدعت ہے صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب کیا ہے؟ اس مہینے کی پہلی جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں اور پھر مغرب کے افطاری کرنے کے بعد مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعتیں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ الرغائب، اور اس کی کیفیت بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کی کیفیت بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، اور میں نے شروعات میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ منسوب کردہ حدیث ہے جو آپ نے نہیں کہی ہے، میں صرف لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ پہلی حدیث کیا بیان کی جاتی ہے کہ رجب و شہر اللہ و شعبان و شہری و رجب و رمضان و شہر امتی، یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس طریقے سے حدیث بیان کی جاتی ہے، حالانکہ اس حدیث کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ پہلی جمعرات کو روزہ رکھنا اور مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان 12 رکعتیں نمازیں ادا کرنا، اور اس کی کیفیت بھی بتائی گئی ہے کہ پہلی رکعت میں جیسے سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، پھر سورۃ القدر 3 مرتبہ، اور ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص 12 مرتبہ پڑھی جائے، اور جب انسان نماز سے فارغ ہو تو 70 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، اور سجدہ میں جب ہو تو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اس کو 70 مرتبہ پڑھے، اور سر اٹھا کر کے رب اغفر وارحم وتجاوز عنہا تعلم انک انت العزیز الاعظم اس کو پڑھے، پھر سجدہ کرے۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الموضوعات کے اندر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت حدیث ہے، اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ الآثار المرفوعہ حنفی مسلک کے مایہ ناز عالم دین مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، انہوں نے الآثار المرفوعات کے صفحہ نمبر 74 میں فرماتے ہیں ان حدیث صلاۃ الرغائب موضوع باتفاق اکثر المحدثین او کلہم۔ صلاۃ الرغائب کے بارے میں تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گڑھت ہے، کسی نے بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ لہذا صلاۃ الرغائب کے نام سے جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں سنت سمجھ کر، در حقیقت یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو کام انجام دیا جاتا ہے وہ ہے اس مہینے میں مخصوص روزہ رکھنا، مخصوص روزہ رکھنا۔ اس کے بارے میں ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ساجی الحافظ رحمہ اللہ، ان سے ایک محدث جن کا نام ہے امام عبداللہ انصاری رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ میں بذات خود روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ما صح فی فضل رجب وفی صیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، کہ رجب مہینے کے بارے میں اور رجب مہینے کے روزہ رکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ الموضوعات کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے، جلد نمبر 2 کے
صفحہ نمبر 579 کے اندر۔ لہذا مخصوص اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس مہینہ میں یہ سمجھ کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو مخصوص روزہ رکھنے کی وجہ سے، سنت سمجھ کر رکھنے کی وجہ سے وہ در حقیقت بدعت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل جو انجام دیا جاتا ہے، اور یہ عمل آپ کے شہر میں بھی انجام دیا جاتا ہے، شب معراج کے نام سے۔ شب معراج 27ویں تاریخ کی رات کو روزہ رکھنا اور رات میں شب بیداری کرنا اور دین کو روزہ رکھنا یہ بڑا مشہور ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اسی رات میں ہوئی تھی۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، ان میں سے ایک اہم معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس معراج کا دو حصہ ہے۔ ایک کا نام اسراء ہے، جو کعبہ سے لے کر بیت المقدس کے سفر، اس کا نام اسراء ہے، جس کو تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں کیا ہے۔ اور پھر بیت المقدس سے ساتواں آسمان کا سفر، جس کو معراج کہا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ تمام کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں تمام کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزات میں سے اہم ایک معجزہ ہے، لیکن اس معجزہ کے بارے میں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ 27 رجب کی شب میں رونما ہوا تھا، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے تو سال میں بھی اختلاف کیا ہے، بعض لوگوں نے مہینوں میں اختلاف کیا ہے، یہاں تک کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر نقل فرماتے ہیں اور 10 سے زائد محدثین کے اقوال کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ کس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی۔ تو جب کسی رات کے بارے میں معراج کی تخصیص نہ ہو تو پھر ہم اس رات کو شب بیداری کیوں کریں؟ اور اسی طریقے سے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری تاریخ اور سیرت کی مشہور ترین کتاب الرحیق المختوم کے اندر 6 اقوال نقل کرتے ہیں، اور اس میں بھی بہت سارے اقوال باتیں انہوں نے بیان کی ہے، اور یہی بات کہی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تخصیص رات کسی نے نہیں کہی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اس اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی دین میں جب روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں محدثین کی بات کو چھوڑ دیجئے، ایک اچھے عالم دین مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ، انہوں نے الآثار المرفوعات کی صفحہ نمبر 77 میں کیا فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو نقل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وَمَشْتَهَرَ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ وَغَيْرِ أَنَّ صَوْمَ صَبَاحِ تِلْكَ اللَّيْلَ يَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فَلَا أَصْلَ لَهُ۔ ہندوستان وغیرہ میں جو مشہور ہے، انہوں نے ہندوستان کا نام لیا اور کہا کہ ہندوستان وغیرہ میں جو مشہور ہے کہ اس رات کے بعد دن میں روزہ رکھنا، اور یہ روزہ 1000 روزوں کے برابر جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، فلا اصل لہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی دوسرے عالم دین نہیں، بلکہ مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ اپنی کتاب الآثار المرفوعات کے صفحہ نمبر 77 پر۔ لہذا شب بیداری کرنا 27ویں رجب کو عبادت سمجھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو سمجھتے ہوئے، اور پھر اگلے دن روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مخالفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو، رجب مہینے کی 27ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج ہوا تھا، تو آپ کس بات سے ثابت کریں گے کہ اس رات کو شب بیداری کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد تقریباً 11-12 سال زندہ رہے نا، تو ان 11-12 سال کے اندر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں
رجب کی تاریخ کو آپ نے شب بیداری کی ہے؟ کیا کسی صحابی نے کی ہے؟ اگر کی ہے تو حدیث کی کتابوں میں موجود رہنی چاہیے، اور جب نہیں کی ہے تو حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، اور جو حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے وہ شریعت کا حصہ بھی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو 27ویں شب کو شب بیداری کرنا رجب کے ماہ پر، اور اسی طریقے سے اگلے دن روزہ رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے مخالفت بدعت ہے۔ اور اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو لا کر پیش کرے اسی منبر رسول سے، پھر اعلان کیا جائے گا کہ نہیں حدیث مل گئی ہے، آپ شب بیداری کریں اور روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں جو ایک اور فعل کو انجام دیا جاتا ہے، خصوصی طور پر اس مہینے میں عمرہ کرتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ کیے تھے، لہٰذا مسنون اور سنت سمجھ کر اس ماہ میں عمرہ کرتے ہیں۔ جبکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کون کون سے مہینہ میں عمرہ کیا تھا، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1255 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1255 میں، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1778 میں یہ موجود ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے کل اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، اور 4 عمروں میں 3 عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں، اور 1 مہینہ حج کے ساتھ ذی الحجہ کے مہینہ میں آپ نے کیا۔ تو گویا کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا نہیں، لہٰذا یہ سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس مہینہ میں عمرہ کرنا، سنت سمجھ کر اگر کوئی عمرہ کر رہا ہے تو بدعت ہے، اور اگر معمول کے مطابق کوئی عمرہ کر رہا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ اس مہینہ میں آپ نے عمرہ کیا ہے لہٰذا ہم بھی عمرہ کریں گے، تو پھر یہ سنت نہیں بدعت میں تبدیل ہو جاتی۔ اسی طریقے سے ایک بدعت جو انجام دی جاتی ہے وہ رجب کے کنڈے کی بدعت ہے، اور یہ بھی بڑا مشہور ہے۔ داستان عجیب ہندوستان کا ایک مشہور کتاب داستان عجیب کے نام پر، اس کتاب کے اندر ایک کہانی اور ایک قصہ لکھا گیا، اور اس قصہ کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا کہ جو شخص 22 رجب یعنی رجب مہینے کی 22 تاریخ کو میرے نام کی نیاز کے طور پر کنڈے کرے گا، اور پھر کنڈے کرنے کے بعد وہ جو بھی دعائیں مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا۔ یہ منسوب کس کی طرف کیا جاتا ہے؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف۔ جبکہ یہ داستان عجیب کے نام پر جو ہندوستان میں ایک کہانی لکھی گئی جس کا تعلق شریعت اسلامیہ سے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہم اور آپ اگر دیکھیں گے کہ رجب کے مہینہ میں کیا امام جعفر رحمہ اللہ پیدا ہوئے؟ نہ ان کی وفات ہوئی، ان کی پیدائش بھی نہیں ہے، ان کی وفات بھی نہیں ہے۔ جب ہم اس تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک مشہور صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن ان کی وفات ہوتی ہے، اور اسی دن ان کی وفات ہوتی ہے۔ چونکہ امام جعفر کی جو پیدائش ہے وہ ربیع الاول مہینے کی 17 تاریخ اور وفات شوال کے مہینے میں ہوئی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہوئی تھی رجب مہینے کی 22 تاریخ تھی۔ اور جو دشمنان صحابہ ہے، بعض صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والے ہیں، بعض حضرت ابو ہریرہ سے بغض رکھتے ہیں، بعض معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس طریقے سے انجام دیا اور بطور خوشی ان لوگوں نے منایا۔ لہٰذا ایک صحابی رسول سے نفرت کرنے والا انسان وہ سنتی نہیں کہلا سکتا، اور وہ عمل سنتی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے نفرت کرنے والا عمل بدعت ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینہ میں ہم یہ سب کام کو انجام نہ دیں۔ یہ چند کام جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں انجام دیے جاتے ہیں، شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
پایہ تکمیل کو پہنچ چکی تھی۔ اگر سورۃ المائدہ آپ اٹھائیں گے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 جس میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی، دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کو میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن نازل کیا، اور اس آیت کے نزول کے 90 دن کے بعد 3 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی میدان عرفات میں حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1,20,000 صحابہ کا جمع غفیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، یہ بتاؤ کیا شریعت کو میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں، میں نے تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا یا نہیں۔ تمام صحابہ اکرام 1,20,000 تقریباً صحابہ اکرام تھے، تمام لوگوں نے بیک زبان اپنے آواز نکالی اور کہا نعم قد بلغتا وادیتا ونصحتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پوری کر دی ہے اور آپ نے خیر خواہی کر لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تیرے پیغام کو تیرے بندے تک پہنچا دیا ہے، تیرے پیغام کو تیرے بندے تک پہنچا دیا ہے۔ اور تمام صحابہ اکرام نے گواہی دے دی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، کتاب و سنت کے اندر جو اعمال ہیں، اسی اعمال کو ہمیں اور آپ کو شریعت سمجھنا ہے اور اسی کو انجام دینا ہے، اور عبادت یہ توقیفی امر ہے، ہم اپنی طرف سے داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اسی وجہ سے فرما دیا تھا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے دین کے معاملہ میں، یقیناً وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہے، اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ لہذا رجب کے ماہ میں ہمیں اور آپ کو کون سا عمل کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفس پر ان مہینوں میں تم ظلم نہ کرو۔ اس مہینے میں کوئی خصوصی عبادت نہیں ہے، اس مہینے میں کوئی خصوصی روزہ نہیں ہے، اس مہینہ میں کوئی خصوصی عمرہ نہیں ہے، اس مہینہ میں کوئی خصوصی رات نہیں ہے جس میں ہم شب بیداری کریں، اس مہینے میں کوئی مخصوص نماز نہیں ہے جس کو ہم انجام دیں۔ اگر ہم سنت سمجھ کر کے انجام دیں گے تو یقیناً یہ بدعت میں تبدیل ہو جائے گی، اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز بدعت ہے، شریعت میں جس کو داخل کیا جاتا ہے عبادت سمجھ کر کے، جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس مہینہ میں کوئی خصوصی عبادت انجام دینے کا طریقہ نہ کتاب اللہ کے اندر ہے نہ سنت رسول کے اندر ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو معمول کے مطابق زندگی گزارنی ہے جیسے دیگر ایام میں گزارتے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں چونکہ لڑائی، جنگ و جدال، جھگڑا، اس کے ادب و احترام کو ہمیں اور آپ کو ملحوظ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں بالخصوص تم لڑائی جھگڑا مت کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 8 مہینوں میں ہم لڑائی جھگڑا کریں گے، نہیں، بلکہ ادب و احترام کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے کا ہم خصوصی توجہ دیں۔ یہی چند باتیں تھیں، اور بہت سارے لوگ اس بات کو بھی انجام دیتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے عبادت کر لی یا نماز ادا کر لی یا روزہ رکھ لیا تو اس میں کون سی قباحت ہے، کون سی برائی ہے۔ اس کے لیے میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5063، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1401 میں بہت مشہور واقعہ ہے۔ 3 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں،
اور آ کر کے ازواج مطہرات سے سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ ایسے روزہ رکھتے ہیں، اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تقالوا، یعنی گویا کہ ان صحابہ نے، ان تینوں صحابہ نے آپ کے اس عمل کو قلیل سمجھا، کم سمجھا۔ ان تینوں میں سے ایک نے کیا کہا؟ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا۔ عمل کرنے والے کون ہیں؟ کہنے والے کون ہیں؟ صحابہ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ لوگ بھی ان سے راضی، یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، دین میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں رات بھر شب بیداری کروں گا، رات میں کبھی سوؤں گا ہی نہیں۔ تیسرے صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا تاکہ میں عبادت میں مصروف رہوں۔ بہرحال تین صحابہ اپنی اپنی تین رائے پیش کیے، اور پیش کرنے کے بعد جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلتم کذا و کذا، اے میرے ساتھیوں کیا تم نے ایسا ایسا کہا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں، کبھی رات میں شب بیداری کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میری ازواج بھی ہیں، میری بیویاں بھی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امتی کہلانے کا مستحق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تینوں کے اعمال کو رد کر دیا۔ اب ذرا بتائیے، عبادت کرنا، روزہ رکھنا، شب بیداری کرنا اور اس طریقے سے شادی بیاہ نہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، عبادت کرنا، کیا یہ معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ خوبصورت چیز ہے اور بہت ہی اچھی چیز ہے، کیونکہ ہم اور آپ اس میں عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اور سوچنے والے کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ صحابہ اکرام تھے۔ صحابہ اکرام کی سوچ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا اور کہا کہ یہ میری سنت نہیں ہے، لہٰذا نبی کی جو سنت ہے اسی پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، اور جو نبی کی سنت نہیں ہے ہمیں اور آپ کو اسے ترک کر دینا ہے، کیونکہ نبی کی سنت ہی عبادت ہے، اور نبی کی سنت جہاں پر نہ ہو ہم اسے عبادت سمجھ کر کریں گے تو بدعت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم جب تک تو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ الہ العالمین جو پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب کریم جو بیمار کی حالت میں ہے اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما، اور ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھ۔ رب کریم جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔